بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند سنہری واقعات۔ صحرا میں پرورش۔ مکہ کے چند گھرانوں کا دستور تھا کہ جب ان کے ہاں نوزائیدہ بچہ 8 دن کا ہو جاتا تو اسے دودھ پلانے والی مخصوص عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ یہ عورتیں صحراؤں میں رہتی تھیں اور انہیں فن دایا گری میں خاص مہارت حاصل ہوتی تھی۔ ان خدمات کا انہیں باقاعدہ معاوضہ دیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد مکہ کے نواحی صحراؤں کی چند دایا عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں شہر میں داخل ہوئیں۔ اس قافلے میں بوڑھی اور لاور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ اتفاق سے قافلے کی سب عورتوں کو شیرخوار بچے مل گئے، مگر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود خالی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کی، مگر اس خیال سے کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا، ہر دایا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت آمنہ نے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کریں گی، اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کر سکے گی۔ چنانچہ باقی چند دائیوں کی طرح انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ جب داعیہ عورتوں کا قافلہ صحرا کی جانب واپس لوٹنے لگا تو بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی کام نہ ملنے پر بہت فکر ہوئی۔ انہوں نے اپنے خاوند حارث سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ خالی ہاتھ واپس لوٹنے سے بہتر ہے کہ اسی یتیم بچے کو ساتھ لے لیا جائے جسے گود لینے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ چنانچہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بلاخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا اور اپنے شوہر کے ساتھ قافلے کے ہمراہ واپسی کی تیاری کرنے لگی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سواری کے لیے فقط ایک بھورے رنگ کی دبلی پتلی گدی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ کے گرد و نواح میں سخت خشک سالی اور قحط پڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ بھی آسانی سے میسر نہیں تھا۔ آتی دفعہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی دبلی پتلی اور بھوکی پیاسی گدی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے مکہ پہنچی تھی۔ چنانچہ واپسی پر جب انہوں نے اپنی مریل گدی پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بٹھا لیا تو وہی دبلی پتلی گدی اب تیزی سے بھاگنے لگی اور سب جانوروں کو پیچھے چھوڑ گئی، یہاں تک کہ قافلے کی باقی عورتیں شور مچا کر انہیں آہستہ چلنے کی تلقین کرنے لگیں۔ قافلے کے سب لوگ اسی گدی کی تیز رفتاری پر حیران تھے جس پر حلیمہ سعدیہ کی گود میں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ شام کے قریب قافلہ اپنے صحرائی علاقے میں پہنچ گیا اور حلیمہ سعدیہ خوشی خوشی ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خیمے میں